أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سورہ سبا کی آیت نمبر 15 پڑھی گئی. ہم نے شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا اور ساری چیزیں کھانے کی اجازت دی سوائے ایک چیز کے، لیکن ابلیس نے ان کو بہکا کے وہ چیز بھی کھلا دی. دونوں کھا لیے، آدم علیہ السلام بھی حوا علیہ السلام بھی دونوں کھا لیے. اللہ نے ان سب کو زمین میں بھیج دیا، اور زمین میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے لیے انتظام بھی کیا کہ زمین میں ہر چیز اگانے کا انتظام کیا. آسمان سے پانی برسایا. تو سب سے پہلا گناہ آدم علیہ السلام نے کیا اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر دے دی. پھر ویسے ہی وہ سلسلہ چلتا رہا کہ صاحب اس حرام لقمہ جو کھا لیا آدم علیہ السلام، اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے کہ روزے رکھ کر اس کو پاک کرو. سارے لوگوں پر فرض تھے روزے، ہم پر بھی فرض ہیں. یہ ساری باتیں مختلف مناسبات سے کہی گئی تھیں. کل جو باتیں بتائی گئی تھیں اس میں رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے اس کو بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آج کا یہ آخری سبق ہے کھانے پینے کے تعلق سے. پھر کل انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک پر بیان کریں گے. روزی میں برکت بہت اچھی بات ہے. برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب ایسی بات، ایسی چیز کہ اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، خالی اچھائی ہے، اس کو بولتے برکت. اللہ رب العزت نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان، کہا تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، یعنی اللہ کے اندر کوئی بھی خرابی برائی نہیں ہے، پورے کا پورا سراپا خیر و برکت. اس کو بولتے برکت. وہ چیز جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ہر چیز اس کی اچھی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ اچھا ہوتا ہے اور اس کا دینا اچھا ہوتا ہے، اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی. ایسے بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا. بغداد میں ایک آدمی کا، مالدار کا باغ تھا. اس باغ کے اندر بہت سارے میوے کے درخت تھے، انار کا بھی درخت تھا. ایک آدمی کو اس نے باغ کی رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے مالی کو رکھا تھا. ان کا نام تھا مبارک. وہ ایک دن گئے، جا کر ان سے کہا ایک میٹھا انار توڑ کر رس نکال کر لاؤ. گئے، ایک انار توڑے، رس نکال کے لے جا کے دیے. کھٹا. کہا کہ تجھے نہیں معلوم کیا؟ میٹھا لے کر آ، یہ کھٹا ہے. پھر جا کے ایک اور انار توڑ کے اس کا رس نکال کے لا کے دیے. وہ بھی کھٹا تھا، اور بھی غصہ آیا اس کو، یہ بھی کھٹا ہے. اتنے سال سے تجھے رکھے ہیں، کیا فائدہ؟ جا پھر بھی لے کر آ. جا کے پھر بھی ایک انار توڑ کے لا کے دیے، وہ بھی کھٹا تھا. اب اس کو غصہ آیا کہ بار بار کہتا ہوں اور یہ کھٹا رکھ کے. کہا اتنے سال سے میں رکھا ہوں تجھے نہیں معلوم کیا کس درخت میں کھٹا انار ہے، کس درخت میں میٹھا انار ہے؟ معلوم نہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں. کہا میں 20 سال سے رکھا ہوں تجھے. کہا میں یہ انار بھی آج تک کھایا نہیں نا. کھاتا تو معلوم تھا مجھے. نہیں کھایا؟
کہا آپ تو مجھے رکھے ہیں باغ کی حفاظت کے واسطے، انار کھانے کے واسطے نہیں رکھے نا۔ حیران ہو گیا، کہا اچھا اتنا ایماندار ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ایک ہی اس کی بیٹی تھی تو اس سے شادی کر کے دے دیا۔ اتنا امانت دار، اس زمانے میں دیندار کو دیکھتے تھے، مالدار کو نہیں دیکھتے تھے، فلاں کو نہیں دیکھتے تھے، دیندار کو دیکھتے تھے۔ شادی کر کے دے دیے۔ ان سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام ہی ہے عبداللہ۔ عبداللہ شادی کر کے دے دیا ان کو، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ امام بخاری کا استاذ، بڑے عالم، بڑے محدث، جہاں بھی جاتے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر آتے، عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں۔ بہت محدث، کتاب بھی ان کی ہے، کتاب الزہد والرقاق، کتاب بھی انہوں نے کئی ایک لکھی ہے۔ وہ کہتے تھے لولا المال لتمندن بنا الامراء، پیسے نہیں رہتے ہمارے پاس تو مالدار ہم کو رومال بنا لیتے، لپیٹ کے جیب میں ڈال لیتے، کیسا ہونا لپیٹ لیتے۔ اللہ مال دیا بچایا، نہیں تو مالداروں کے ہاتھ میں پھنس جاتے تو کیا ہوتا جی؟ اس لیے کہ مالداروں میں ذرا غلط باتیں ہوتی ہیں۔ تو برکت کے متعلق کہہ رہا تھا عبداللہ بن مبارک، ایسا ایک واقعہ آیا، حلال روزی کی برکت دیکھو کیسے ہوتی ہے جی۔ بہرحال برکت ہوتی ہے، برکت کیسے ختم ہوتی ہے، برکت کیسے نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک مثال قرآن مجید نے بھی دی ہے۔ ایک بستی تھی، اس بستی کا نام تھا سبا۔ سبا ایک بستی کا نام تھا، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں نا سبا کی رانی بلقیس تھی بول کر سبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اندر بہت اچھی باتیں رکھی تھیں، جنتان عن یمین و شمال، ہری بھری بستی، اس کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں، ایک مچھر نہیں، ایک چیونٹی نہیں، سانپ بچھو تو بڑی بات یہ بھی نہیں، اتنی صاف ستھری بستی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں ان کو کھانے پینے کے لیے دیا، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، ہرا بھرا باغ، راستہ بیچ میں نکل کے جاتا تھا۔ ایسا تھا تو اللہ نے کہا اللہ کی روزی کھا کے شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، ناشکری کرنے کی وجہ سے پوری نعمت چلے گئی ان کی، اللہ نے چھین لیا۔ تو ان کی ایک مثال دی، تو ناشکری کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے، روزی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے میں جو بھی ملے۔ الحمدللہ بستیاں ہی بستیاں، 2 گھنٹے کو ایک بستی آئی، ایک گھنٹے کو ایک بستی آئی، وہ بستی کے اندر بھی سب کچھ کھانے پینے کے لیے سب دینے والے۔ مستی کیا چڑھے ان کی، باعث بین اسفارنا، اللہ کیا اتنے جلدی جلدی بستی آتی، دور دور بستی رہنا، ایسا بولے۔ اللہ نے کہا وہ جو ان کو ہم نے باغات دیے تھے ہم نے ان کو ختم کر دیا، اس طرح کے پھل بھی نہیں کچھ بھی نہیں، 2-4 پھل ہوتے تو وہ بھی کڑوے کسیلے۔ ناشکری کا انجام اتنا برا ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے جو بھی روزی کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم العبد رزقہ بذنب اصابہ او بخطیئۃ اصابہا، کبھی کبھی گناہ کی وجہ سے ہم کو روزی نہیں ملتی۔ روزی کا مطلب یہی نہیں سمجھنا کھانے پینے کی چیز، جیسا میں نے کہا برکت ہے، ہر چیز میں برکت، کھانے میں پینے میں، کپڑے میں، گھر میں، بچوں میں، سب میں برکت ہی برکت، سکون اور اطمینان کی زندگی۔ پیسے زیادہ رہنے سے سکون اطمینان نہیں ہو جاتا، دولت زیادہ رہنے سے
सुकून इत्मीनान नहीं हो जाता। बंगले में रहने से सुकून इत्मीनान नहीं हो जाता। सुकून इत्मीनान के लिए अल्लाह ने कहा, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को दिल में बसाओ तुमको सुकून मिलेगा। ये अल्लाह ने हमसे कहा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुनाह की वजह से भी रोज़ी बर्बाद हो जाती, अल्लाह ताला रोज़ी छीन लेता, ऐसे भी है। बहरहाल फिर जिन चीज़ों से रोज़ी हमको नहीं मिलती है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4 चीज़ों की वजह से आदमी की रोज़ी ख़त्म हो जाती है। सुकून भी ख़त्म, इत्मीनान भी ख़त्म, खाने पीने की तकलीफ़। क्या 4 चीज़ें हैं? नौमुस सबीहती, सुबह में सोना। उर्दू में भी, अरबी में बोलते हैं नौमत सुबही तूरिथुल फ़क़रा, सुबह में सोए बरकत ख़त्म हो जाती, नहूसत आ जाती, क्या भी नहीं होता। मुसलमानों को देखो, सोते जी सुबह में, रात में जागते 11 बजे तक, 1 बजे तक, रमज़ान में नहीं, दूसरे दिनों में कभी टीवी देखते रहेंगे, कभी चाय पीते रहेंगे होटल में बैठ के, कभी गपशप करते रहेंगे, किसी जगह मजलिस चलेगी, किसी जगह कैरम बोर्ड खेलेंगे। ऐसे मुसलमान रात के 11-12 बजे तक सोकर सुबह में उठते नहीं। कब उठते? 11 बजे उठेंगे, 10:30 बजे उठेंगे। कितनी बड़ी नहुसत है, बरकत सब ख़त्म। मैंने कहा था कल, फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं हमसे कि साहब खर्च करो। अल्लाह कहता है यब्न आदम अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक, ऐ आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझे देता हूँ। अल्लाह कहता है कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतमतु, तुम में से हर एक भूखा है, जिसको मैं खिलाऊं वही है। मुझसे मांगो रोज़ी, मैं तुमको रोज़ी देता हूँ। ये हम लोग सोते रहते, इस वजह से मुसलमानों पर नहुसतें बहुत ज़्यादा हैं। सूरज निकल के बाद सो जाओ, कोई बात, सोना है तो तुमको। रात के 4 बजे उठे तहज्जुद के लिए, 5 बजे अजान होती, 5 बजे नमाज़ पढ़े, 5:30 बजे नमाज़ पढ़े, फिर उसका तिलावत करो, दूसरा अस्कार में रहो। सूरज ज़रा ऊंचा हो जाए 2 रकात नमाज पढ़ लो, फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन तुलुए आफ्ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले सोते ना, बहुत बुरी आदत जी। तुम देखे होंगे कि साहब एक तो मुसलमान कौम है, दूसरी कौम है जिनको हम मुसलमान नहीं कहते, जिनको कहते हैं हिंदू कहते हैं। उनकी औरतें देखो, सवेरे उठ के पूरा घर झाड़ती, उसके बाद और क्या करती, वो जो गोबर का पानी वानी होता है उसको पूरा छिनकते, फिर उसके बाद उनके घर के सामने वो कभी फूल ये वो लगाती। ऐसा करते जी, सवेरे उठते। कभी अजान नहीं हुई तो उनको तकलीफ़ होती। मैं शायद कभी बोला था आपसे, मैं सूरत को गया था, गुजरात में एक बस्ती का नाम है सूरत, वहाँ गया था। वो मुरारजी देसाई जो थे, उनके ससुराल का मोहल्ला था वो। अच्छा, गया था तो वहाँ एक मस्जिद अहले हदीस थी, मेरा बयान था वहाँ। तो उन लोगों ने बयान किया, ये मैं बोलता हूँ 30 साल पहले का किस्सा जी, 30-35 साल पहले का किस्सा। तो मैं गया था तो उन लोगों ने बताया, यहाँ गुजरात में सूरत में कलेक्टर का आर्डर है, सवेरे 6 बजे से पहले स्पीकर ऑन नहीं करना। पोल्यूशन बोलते ना, वैसा। हम लोग छोड़ दिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अजान नहीं दिए। तीसरे दिन मोहल्ले के हिंदू आ गए, कहा क्या हुआ, अजान नहीं देते, स्पीकर ख़राब है क्या? हम लोग रिपेयर करके लाएंगे। और हमको ताज्जुब हुआ, अरे ये कोई ऐसा बोलते हैं? बोले तो मालूम हुआ 3 दिन से हमारे बच्चे उठे नहीं,
اسکول کو جانے سے پہلے بچے سویرے اذان ہوتے ہی اٹھتے اور سب پڑھتے. 3 دن سے ہمارے بچے پڑھے نہیں. نہیں بھائی اسا آرڈر ہے بھائی، اس لیے. آرڈر ہے کیا؟ لے جا کر کینسل کرا کے لائے. نہیں ہمارے محلے میں اذان ہوگی. ہمارے محلے میں ہمارے بچوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا 3 دن میں. اللہ اکبر. مسلمان ہوتے تو فوراً بولتے بہت اچھا کرے بھی کلکٹر صاحب کہ صاحب اذان بند کر دیے. سویرے اٹھنا پڑتا، سویرے بلاتے. خاص کر مسجد کے بازو گھر میں رہے تو کیا تبھی کان میں ٹھوس لگ سوئیں گے کیا سوچتے. ایسے لوگ جی مسلمان